اور اقبال کے کلام سے گرمایا. تو سر بہت شکریہ آپ کا، اور ماشاءاللہ سب نے آپ کی گفتگو بہت غور سے سنی. اب صدر محترم کی اجازت سے میں اپنا حاصل مطالعہ پیش کرنا چاہوں گا. دل سوز سے خالی ہے نگہ پاک نہیں ہے، دل سوز سے خالی ہے نگہ پاک نہیں ہے، پھر اس میں عجب کیا کہ تو بے باک نہیں ہے. ہمارے دل سوز، وہ سوز جو کہ دل کی دولت ہے، وہ سوز جس میں انسانی ہمدردی کا جذبہ ہو، وہ سوز جو مسلمانوں کو ایک کر دے، اور وہ سوز جو صرف مسلمانوں کے درد کے لیے نہ تڑپے بلکہ غیر مسلم کے درد کے لیے بھی تڑپے، اور وہ سوز اس لیے تڑپے کہ دنیا میں اگر ناکامی ہے تو کوئی خسارہ نہیں، اور اگر اس نو انسانی کو آخرت میں ناکامی ملی تو مکمل خسارہ ہو جائے گا. والعصر ان الانسان لفی خسر. زمانے کی قسم اللہ تعالیٰ نے کھائی اور کہا کہ انسان یقیناً لازماً خسارے میں ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. مگر 4 کام کرنے ہوں گے. تو ایسا سوز ہمارے دلوں میں نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری نگہ پاک نہیں ہے. اگر نگہ پاک ہو، نگاہ کے اندر لالچ نہ ہو، نگاہ کے اندر حوث نہ ہو، نگاہ کے اندر لوٹ کھسوٹ کا مادہ نہ ہو، دوسروں کو دیکھ کر حسد نہ کرتی ہو، دوسروں کو دیکھ کر جلتی نہ ہو، اور دوسروں کے لیے ہمدردی کا جذبہ لیے ہوئے ہو، تو پھر اس کے اندر نگاہ کے اندر بھی سوز آئے گا، اور نگاہ پاک بھی ہو جائے گی، اور دل کے اندر بھی سوز آئے گا. دل سوز سے خالی ہے نگہ پاک نہیں ہے، پھر اس میں عجب کیا کہ تو بے باک نہیں ہے. تمہاری باتوں کی بے باکی کی وجہ یہی ہے کہ یہ 2 بیماریاں جو اوپر بیان کی ہیں اس کی وجہ ہے کہ تمہارے گفتگو میں، تمہاری بات میں، تمہارے انداز میں بے باکی نہیں ہے، یعنی کہ کھل کر بات نہیں کر سکتے. تمہارے مفادات تمہارے پاؤں کی بیڑی بن جاتے ہیں، تمہارے جو رشتے ہیں وہ تمہارے پاؤں کی بیڑی بن جاتے ہیں. تمہارا نسلی تعصب، تمہاری زبان کا لسانی تعصب، تمہارا قومی تعصب اور تمہارا مذہبی تعصب یہ پاؤں کی بیڑی بن جاتے ہیں، اور پھر تم بے باکی سے وہ بات نہیں کر سکتے جو کہ کرنی چاہیے. اور اسی معاملے میں علامہ صاحب نے فرمایا تیرا اندیشہ افلاکی نہیں ہے. تیرا اندیشہ یعنی کہ تیرا فکر افلاکی نہیں ہے، پوری کائنات کو کور کرنے والا نہیں ہے. تم ذاتی مفادات کی زد میں آ چکے ہو، اور تیری پرواز لولاکی نہیں ہے. واہ! جس طریقے سے لولاکی پرواز ہونی چاہیے ویسی تمہاری پرواز نہیں ہے. بہت دھیمی پرواز کرتے ہو اور بہت جلد تھک کے گر جاتے ہو. یہ ماننا اصل شاہینی ہے تیری. یہ تو میں مانتا ہوں کہ تمہاری جو اصل ہے کہ وہ اس اصل میں تم شاہین ہو، تم بلند پرواز ہو، بلند خیال ہو، بلند اندیشہ ہو. لیکن یہ ماننا اصل شاہینی ہے تیری آنکھوں میں بے باکی نہیں ہے. آنکھیں بھی تمہاری بے باک نہیں. تو کہتے ہیں کہ ہے ذوق تجلی بھی اسی خاک میں پنہا، ہے ذوق تجلی بھی اسی خاک میں پنہا، غافل تو نرا صاحب ادراک نہیں ہے. ذوق تجلی سے مراد یہ ہے کہ یہ جو ہمارا خاکی وجود ہے اس کو ہم نے صرف یہ سمجھ لیا ہے کہ یہ ہمارا جو وجود ہے اس کو جو گورن کرتا ہے، اس کو جو چلاتا ہے وہ ہمارا دماغ چلاتا ہے. ہمارے سر میں جو دماغ ہے، جو مغز ہے، اسی کے ذریعے یہ پورے کا پورا وجود کنٹرول ہوتا ہے، اور وہی جو ہے وہ ہمارے افعال، کردار، اعمال کا خالق بھی ہوتا ہے، اور وہی اس کو لے کر چل رہا ہوتا ہے. لیکن وہ کہتا ہے کہ
تو نیرا صاحب ادراک نہیں ہے، یعنی صرف تجھے اللہ تعالیٰ نے مغز عطا نہیں کیا، صرف خرد عطا نہیں کی، صرف عقل عطا نہیں کی، بلکہ تمہارے اندر ایک تجلی کا ذوق بھی رکھا ہوا ہے۔ وہ تجلی کا ذوق اگر تمہیں حاصل ہو جائے تو تمہارا قلب بیدار ہو جائے گا اور تمہیں یقین کی دولت نصیب ہوگی۔ یقین پیدا کر اے ناداں، یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ درویشی کہ جس کے سامنے جھکتی ہے فغفوری۔ مجھے واقعہ یاد آ گیا، اجمیر کے جو بزرگ ہیں معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، ان کو بادشاہ نے پیغام دیا کہ بادشاہ سلامت جو ہے وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں، گفتگو کرنا چاہتے ہیں کسی امور پہ، دین کے یا دنیا کے امور پہ۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ بھائی بادشاہ جو ہے یہاں اگر حاضر ہوگا میرے دربار پہ، میں بادشاہ کے دربار پہ حاضر نہیں ہوں گا۔ تو وہ یقین تھا ان کا جس کے سامنے انہوں نے بادشاہ کو جھکایا اور بادشاہ پھر ان کے دربار میں آیا۔ یقین پیدا کرے ناداں، یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ درویشی کہ جس کے سامنے جھکتی ہے فغفوری۔ اور اس درویشی کا جو رنگ ہے وہ اگلے شعر میں اقبال بیان کرتے ہیں، کبھی حیرت کبھی مستی کبھی آہے سحرگاہی، کبھی حیرت کبھی مستی کبھی آہے سحرگاہی، بدلتا ہے ہزاروں رنگ میرا درد مہجوری۔ درد مہجوری، جو درد مہجوری مجھے ملا ہے، جو ہجر کا درد ہے، جو میری روح اللہ تعالیٰ سے جدا ہو کر اس دنیا میں آئی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ ہی کی تلاش میں سرگرداں ہے، تو یہ جو درد مہجوری ہے، اس درد مہجوری سے میں کبھی حیرت میں پڑ جاتا ہوں، کبھی میں مستی میں پڑ جاتا ہوں، کبھی میں صبح کو سحری کے وقت آہو بکا کرتا رہتا ہوں۔ تو میرا جو درد مہجوری ہے یہ ہزاروں رنگ بدلتا ہے۔ اور جو صاحب ادراک کی بات ہوئی تھی، کہتے ہیں حد ادراک سے باہر ہیں باتیں عشق و مستی کی، حد ادراک سے باہر ہیں باتیں عشق و مستی کی، سمجھ میں اس قدر آیا دل کی موت ہے دوری۔ اگر دل اپنے رب سے دور ہو جائے گا تو دل بے نور ہو جائے گا، اور دل کی جو دوری ہے وہ دل کی موت کا سبب بن جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ آنکھ کہ ہے سرمہ افرنگ سے روشن، پرکار و سخن ساز ہے نمناک نہیں ہے۔ اس کے اندر پرکاری بھی ہوگی، چالاکی بھی ہوگی، عیاری بھی ہوگی، مکاری بھی ہوگی، لیکن اس کے اندر نمی نہیں ہوگی۔ آنکھ کی نمی دل کے سوز سے آتی ہے، اور اگر دل کے اندر سوز ہے تو آپ کی آنکھ نم ہوگی، آپ کا دل دوسروں کے لیے دھڑکے گا، دوسروں کے لیے ہمدردی کرے گا، ان کے درد اور دکھ میں آپ شریک بن جائیں گے۔ لیکن اگر اسی آنکھ میں افرنگ کا سرمہ لگا ہو تو وہ تو یہاں تک کہتا ہے میکا ولی کہ اپنی قوم کے لیے دوسری قوموں سے، دوسرے ملکوں سے جھوٹ بولنا بھی جائز ہے، اور یہاں تک کہتا ہے کہ اپنی قوم کا نفع اگر ہو تو دوسروں کو دھوکہ بھی آپ دے سکتے ہیں، اور یہاں تک بھی وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے ملکوں کو ترقی دینے کے لیے اگر دوسرے ملکوں کا استحصال کرتے ہیں تو وہ بھی جائز ہے۔ اگر وہ سرمہ ہم نے اپنی آنکھ میں لگایا تو پھر ہماری آنکھوں میں پرکاری آ جائے گی، عیاری آ جائے گی، مکاری آ جائے گی، نمی نہیں آ سکتی۔ نمی کے لیے تو وہی سرمہ ہے جو کہ لگانا ہے ہمیں۔ تیرا وجود سراپا تجلی افرنگ، تیرا وجود سراپا تجلی افرنگ، تو وہاں کے عمارت گروں کی ہے تعمیر، مگر یہ پیکر خادی، مگر یہ پیکر خاکی خودی سے ہے خالی، مگر یہ پیکر خاکی خودی سے ہے خالی، فقط نیام ہے تو زر نگارو بے شمشیر، تم ایک ایسی نیام بن کے رہ گئے ہو جس کے اوپر زر سے کام ہوا ہے لیکن اس کے اندر تلوار نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تیرا وجود سراپا تجلی افرنگ۔ اور ایک نوجوان کے نام ایک نظم ہے، اس کے 3 اشعار نوجوانوں سے کہتے ہیں، تیرے صوفے ہیں افرنگی، تیرے قالین ہے ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تناسانی۔ عمارت کیا ہے شکوہ خسروی بھی ہو حاصل تو کیا، عمارت کیا ہے شکوہ خسروی بھی ہو تو کیا حاصل، نہ زور حیدری تجھ میں نہ استغنائے سلمانی۔ اگر تمہیں عمارت بھی مل جائے
اور تمہیں اپنے ملک کا اقتدار بھی مل جائے تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تمہیں اگر حضرت سلمان خسرو کا جو کہ خسرو تھا اس کی بادشاہت میں مل جائے، جو بہت بڑی بادشاہ تھی، اس سے بھی کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ کیوں کہ تمہارے اندر زور حیدری نہیں ہے اور تمہارے اندر حضرت سلمان فارسی جیسا استغنا نہیں ہے۔ وہ حضرت سلمان فارسی جو کہ اصحاب صفہ میں شامل تھے، فقرائے صحابہ میں شامل تھے، اور کہاں سے آئے؟ وہ سمجھے کہ بہت بڑے حکمران کے بیٹے تھے، اور حق کی تلاش میں پہنچتے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں آئے، اور پھر یہ ہوا کہ ان کے جسم کے کپڑے بھی پورے نہیں ہوتے تھے۔ وہ چبوترے پہ بیٹھے رہتے تھے صفہ پر، جہاں پہ اگر کسی نے کچھ کھانا بھجوا دیا تو کھا لیا، اور اگر کھانا نہیں آیا تو فاقوں میں سارا وقت گزر گیا۔ کیا صوفی و ملا کو خبر میرے جنوں کی، ان کا سر دامن بھی ابھی چاک نہیں ہے۔ اس پہ بہت گفتگو ہو چکی، اقبال کے 2 شعر سناؤں گا۔ محبت کا جنوں باقی نہیں ہے، مسلمان میں خون باقی نہیں ہے، صفیں کج دل پریشاں سجدہ بے ذوق، کہ جذبے اندروں باقی نہیں ہے۔ اور کہتے ہیں کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، کہ فقر خانقاہی ہے فقط اندوہ و دلگیری، تیرے دین و ادب سے آ رہی ہے بوئے روحبانی، یہی ہے مرنے والی امتوں کا عالم پیری۔ اگر یہ صوفیزم جس کو لے کر تم اپنی خانقاہوں میں بیٹھے رہو گے اور جہاد کے لیے نہیں نکلو گے تو یہی عالم پیری ہوتا ہے مرنے والی امتوں کا۔ آگے کہتے ہیں، اب چونکہ اذان ہونے والی ہے تو اس لیے میں جلدی وائنڈ اپ کرتا ہوں۔ کب تک رہے محکومی انجم میں میری خاک، یا میں نہیں یا گردش افلاک نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ یہی فرزند آدم ہے کہ جس کے اشک خونی سے کیا ہے حضرت یزدان نے دریاؤں کو طوفانی۔ فلک کو کیا خبر یہ خاکداں کس کا نشیمن ہے، یہ ہمارا وجود کس کا نشیمن ہے، آسمان کو کیا پتہ۔ فلک کو کیا خبر یہ خاکداں کس کا نشیمن ہے، غرض انجم سے ہے کس کے شبستان کی نگہبانی۔ یہ جو ستارے چمک رہے ہیں ان کا مقصد اس شبستان کو جہاں پہ میں موجود ہوں، اس خاکدان کی نگہبانی کرنا ہے، اور میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ انجم کی محکومی میں میری خاک گزر جائے۔ کہتے ہیں اگر مقصود کل میں ہوں تو مجھ سے ماورا کیا ہے، اگر مقصود کل میں ہوں تو مجھ سے ماورا کیا ہے، میرے ہنگامہ ہے نو کی انتہا کیا ہے۔ میں تو یہاں پہ ہنگامے برپا کرنے کے لیے آیا ہوں، انقلاب برپا کرنے کے لیے آیا ہوں، میں دنیا کو امن اور عدل سے بھرنے کے لیے آیا ہوں۔ میں ایسے نہیں آیا کہ اللہ اللہ کر کے واپس چلا جاؤں گا۔ بجلی ہوں نظر کو ہو بیاباں پہ ہے میری، میرے لیے شایاں خس و خاشاک نہیں ہے۔ میں تو بجلی ہوں، اور میں جہاں گرتی ہوں وہاں پہ زلزلے آ جاتے ہیں، اور جب زلزلے آتے ہیں تو ہر چیز تہو بالا ہو جاتی ہے، کوئی بھی شے اپنے مقام پہ نہیں رہتی۔ میرے زلزلے تو وہ زلزلے ہیں، زلزلے سے کوہ در اڑتے ہیں مانند سحاب، زلزلے سے وادیوں میں تازہ چشموں کی نمود، ہر نئی تعمیر کو لازم ہے تخریب تمام، ہے اسی میں مشکلات زندگی کی کشود۔ یہ جو زندگی کے اندر مشکلات ہیں، جو دنیا کے اندر بد امنی ہے، بے انصافی ہے، ظلم ہے، زیادتی ہے، استحصال ہے، استبداد ہے، ان مشکلات کا حل کیا ہے؟ ان سب کو ختم کرو، ان سب کو تخریب کر دو، ان کی مکمل طور پر ان کو گرا کر منہدم کر دو، اور جب منہدم کریں گے تب آپ نیا معاشرہ، نیا ماحول، ایک نئی دنیا پیدا کرنے کے قابل رہ سکتے ہیں۔ عالم ہے فقط مومن جاں کی میراث، عالم ہے فقط مومن جاں کی میراث، مومن نہیں جو صاحب لولاک نہیں ہے۔ اس پہ گفتگو ہوئی، لیکن یہ
लौलाक का तज़किरा दूसरी मरतबा आया है हमारी नशिस्तों में, तो मैं मुनासिब समझूँगा कि इस हवाले से 2 अहादीस आपके सामने रखूँ। हज़रत इब्न अब्बास, हज़रत उमर, हज़रत सलमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम से मरफ़ू रवायात हैं और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का भी एक असर है। फरमाया अल्लाह ताला ने, या मोहम्मद लौला का मा खलक़तल जन्नत व लौला का मा खलक़तन नार, अगर मैंने आपको पैदा ना करना होता तो मैं जन्नत को भी पैदा ना करता और मैं जहन्नम को भी पैदा ना करता। एक और हदीस है हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से मरवी है, तो फरमाया औहल्लाहा इला ईसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही की और फरमाया या ईसा आमिन बि मोहम्मद, ऐ ईसा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाओ, व अम्मुर मन अदरका मन उम्मतक, और अपनी उम्मत में से जो लोग हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचें, उस वक़्त ज़िंदा हों, तो उनको हुक्म दो अन युमिनु बिही, कि वो भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाएँ। फ़लौला मुहम्मदन मा खलक़तुल आदमा, और अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तख्लीक मकसूद ना होती तो मैं आदम अलैहिस्सलाम की भी तख्लीक ना करता। वलौला मुहम्मदन मा खलक़तुल जन्नत वलन नार, और अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा करना मकसूद ना होता तो जन्नत और जहन्नम को भी पैदा ना किया जाता। आलम है फ़कत मोमिन जाबाज़ की मीरास, मोमिन नहीं जो साहिब लौलाक नहीं है। कहते हैं कि ज़माना अक़ल को समझा हुआ है मशाले राह, किसे ख़बर के जुनू भी है साहिब इदराक। अब जुनू जो है उसके अंदर भी अक़ल मौजूद है। ज़माना अक़ल को समझा हुआ है मशाले राह, किसे ख़बर के जुनू भी है साहिब इदराक। जहाँ तमाम है मीरास मर्द मोमिन की, जहाँ तमाम है मीरास मर्द मोमिन की, मेरे कलाम पे हुज्जत है नुक्ता लौलाक। ये जो लौलाकी नुक्ता है ये मेरे कलाम पे दलील है कि ये पूरी दुनिया मर्द मोमिन की मीरास है। और इसी को अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह अंबिया की आयत नंबर 105 में फरमाया, वलक़द कतबना फ़ी ज़बूर मिन बादि ज़िक्र, और हमने ज़बूर में ज़िक्र और अज़कार की बातों के बाद लिख दिया, अन्नल अर्ज़ा यरिसुहा इबादियस सालिहून, कि मेरी ज़मीन के वारिस मेरे इबादत गुज़ार बंदे होंगे। और वो इबादत गुज़ार बंदे कौन से होंगे? जो कि उम्मत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पैदा होंगे और आखिरी नबी की उम्मत की हैसियत से आखिरी नबी के पैगाम को पूरी दुनिया में फैलाने वाले होंगे, उनके निज़ाम को पूरी दुनिया में नाफिज करने के लिए होंगे। ये आयात और ये अशआर हमें खुश करने के लिए नहीं है, बल्कि हमें आमादे अमल करने के ऊपर हैं कि हम इनके ज़रिए अपने अंदर एक यकीन की कैफियत पैदा करें और उस यकीन को लेकर अपने कदम बढ़ाएं उस इनकलाब की तरफ जो कि मुस्तकबिल में आने वाला है और जिसकी वाज़े निशानियाँ और वाज़े ख़बरें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दी हैं। और कभी अगली नशिस्तों में इंशाअल्लाह इस पर भी गुफ्तगू होती रहेगी। बारकल्लाहु ली व लकुम फ़िल क़ुरानिल अज़ीम व नफ़ानी व इय्याकुम बि आयातिल्लाहि व ज़िक्रिल हकीम। बहुत शुक्रिया। अब ये कि बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अब ये कि अज़ान का वक्त हुआ चाहता है, तो अब मोहतरम रईस समदानी साहब से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि सदारती कल खुतबा और अपना हासिल मुताला पेश करें। वो तो लेट हो गया ज़रा, फिर जब कम किया करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेज़बान मोहतरम आबिद शेरवानी साहब, मेहमान खुसूसी चीफ गेस्ट और अहबाब मोहतरम, आज की नशिस्त शुरू में तो अंदाज़ा ये हो रहा था कि शायद
آج کی محفل میں افتخار صاحب، عابد صاحب اور میں ہی گفتگو کریں گے، اس لیے کہ احباب جو تھے وہ تشریف نہیں لائے تھے، لیکن برکت دیکھی آج کی اس محفل میں کہ رفتہ رفتہ احباب تشریف لے آئے، اور آج اقبال کی جو غزل آج کے لیے منتخب کی گئی تھی اس پر سیر حاصل گفتگو کی، خاص طور سے صدیقی ڈاکٹر انور صدیقی صاحب نے بہت تفصیلی گفتگو کی، اور ان کا انداز میں نے شاید پہلے بھی کہا تھا کہ ماشاءاللہ بڑی دھواں دار تقریر والا تھا، تو میں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور ہمارے جناب علی چیف گیسٹ جو تھے وہ افتخار ملک صاحب، ان کی تو بات ہی کیا ہے کہ یہ بھی ان کا حافظہ ماشاءاللہ بہت ہے، اور ان کا مطالعہ بھی بہت ہے، تو انہوں نے بہت تفصیل کے ساتھ، اس لیے کہ شروع میں یہ اپنا ذہن بنا چکے تھے کہ میں نے زیادہ دیر بولنا ہے، تو اس کی بنیاد پر یہ بہت تفصیل بولے۔ اور عابد شیروانی صاحب کی بھی کیا بات ہے، وہ تو اس موضوع کے اوپر ماشاءاللہ بہت عمدہ گفتگو آپ نے کی، اور کیونکہ مغرب کی اذان ہونے والی ہے، یہ جو آج کی غزل تھی اس کے ایک ایک شعر پر تمام احباب نے بہت تفصیلی گفتگو کی، اور تقریباً موضوع وہی ہوگا ان کا بھی اور میرا بھی جو میں بیان کروں گا، تو اس لیے میں اس کے اوپر اب تفصیل نہیں جا رہا، میں اپنی فیس بک کے اوپر جو کچھ میں لکھتا ہوں تو میں ڈال دیا کرتا ہوں، احباب چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ جی پڑھتے ہیں ہم، ایک شعر کا کر دیں۔ پہلا شعر یہ تھا کہ دل سوز سے خالی ہے، نگہ پاک نہیں ہے، پھر اس میں عجب کیا تو بے باک نہیں ہے۔ اچھا، دل سوز درد انگیز اور سوز و گداز، یہ اس کا مطلب نگہ کا مطلب نگہ اور نگاہ۔ اقبال کی ایک خوبی ہے کہ یہ الفاظ بہت عام بھی استعمال کرتے ہیں اور بسا اوقات بہت مشکل بھی، جن کے بارے میں ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ بے باک کا مطلب نڈر، خوف، تو یہ شعر جو ہے یہ مطلع ہے اس غزل کا اقبال کی، جس میں اقبال کی فکر یہ ہے کہ مسلمان اس لیے بے باک، بے خوف اور نڈر ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی محبت اور چاہت سے سوز و گداز میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے۔ اس کی نگاہیں پاکیزگی لیے ہوتی ہیں، لیکن جس کسی کی نظریں اور دل بلند احساسات سے مخفی ہوں وہ کسی صورت بہادر اور جگہ بچھایا ادھر مسئلہ مختصر جگہ صحیح ہے، اقبال کی سوچ یہ اور فکر یہ دکھائی دیتی ہے کہ جس انسان میں بے باک اور سوز و گداز نہیں ہوگا وہ کسی طور بہادر بھی نہیں ہوگا، ایسی صورت میں حیرانی، تعجب اور پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ اچھا، دوسری اقبال کی خصوصیت یہ ہے کہ ایک موضوع پر یہ کئی جگہ اشعار کے اندر بات کرتے ہیں، یعنی یہ جو غزل، اس کا یہ جو شعر ہے، ضروری نہیں کہ یہ موضوع انہوں نے یہاں پر بیان کیا، بلکہ دیگر جگہوں پہ بھی بس اوقات ملتی جلتی باتیں ہوتی ہیں، اور یہ بھی ہے کہ اس کی تشریح بیان کرنے والا ہر ایک اپنے طور پر بیان کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے میری جو گفتگو ہے وہ انیس صدیقی صاحب سے مختلف ہو یا افتخار ملک صاحب، تو یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ اقبال جو کچھ کہہ رہا ہے میں کسی انداز سے سمجھ رہا ہوں، آپ کسی اور طریقے سے سمجھ رہے ہیں۔ تو یہ جو پہلا شعر ہے، اس سے ایک شعر جو میں نے نکالا کہ وہ شعر کچھ اس طرح ہے: نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ سبحان اللہ۔ تو اس طرح کی یعنی بے شمار شعر اور اس کے بیان ہمیں ملتا ہے۔ تو اس سلسلے میں جو بات میں کہنا چاہتا تھا دوبارہ آ جاتا ہوں، اس بات کو یہ ختم کر دیتا ہوں۔ آج کچھ نئے لوگ بھی آئے، افتخار ملک صاحب نے اور شیروانی صاحب نے، ان کے بارے میں نور صاحب تھے، اور سب سے اچھی بات آج کی محفل میں جو ایک نئی بات جو ہم لے کر جائیں گے یہاں سے، وہ ہے جناب علی شہزاد۔ ان کے لیے تالیاں ہونی چاہیے۔
ये शिरकत तो करते हैं तकरीबात में और मुनक़द भी करते हैं, मुंतज़िम भी होते हैं, लेकिन आज पहली मरतबा शायद मैंने नहीं देखा। मैंने भी नहीं पहली देखा। मरतबा माशाअल्लाह। इन्होंने हौसला किया है और माशाअल्लाह बहुत इसी तरीके से रफ्ता रफ्ता ये भी हम आप जैसे हो जाएंगे। और आज की महफिल में आने वाले हमारे मेरे दोस्त सिद्दीक़ राज भाई। सिद्दीक़ राज साहब तशरीफ़ लाए, इन्हें हम सब की तरफ से खुशामदीद। और दूसरी अच्छी बात जो इन्होंने की वो ये कि इन्होंने आज हम सबको रुमाल का तोहफ़ा दिया। क्या बात हाँ, है, माशाअल्लाह। तो इसका आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहब, आपका बहुत शुक्रिया। अच्छे काम होते रहने चाहिए, नेक जो नए आने वाले हैं उन्हें इनके नक्श कदम पर चलना चाहिए। हाँ बिल्कुल सही। तो और ख़ातून किश्वर अरूज साहिबा तो फेसबुक के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर बहुत माशाल्लाह देखी सुनी जाती हैं। आज ये भी इस महफिल में आई और चंद अशारी से ही उनकी तफसील इन्होंने बयान की। इन्हें भी हम खुश आमदीद कहते हैं और उम्मीद रखते हैं कि ये साहिबान जो हैं वो आइंदा भी इस महफिल में आते रहेंगे। और दूसरी बात हमें कोशिश करनी चाहिए कि जिस तरह हम इस महफिल को मुनक़द करने में पंक्चुअल हैं, के साथ ये होनी चाहिए। और पिछली दफ़ा हमने इसका वक्त 5 बजे से 4:30 बजे इसलिए रख दिया था कि हम 5 बजे इसको शुरू कर देंगे, लेकिन शायद इसका उलट असर हुआ, बजाय 5 बजे शुरू होने के ये और देर हो गई। तो अहबाब इसमें कोशिश करें कि वक्त आएँ। और दूसरी बात मौजू पर रहें, जो हमारा मौजू जो ये शेर बात है ये इम्पोर्टेंट ये हमें उस तक रहना चाहिए। ये हमारी यानी तवालत हो जाती है कि हम करने को तो हम बहुत तफसील से बयान कर सकते हैं, लेकिन वक्त को देखते हुए हमें और ख़ास तौर से ये आबिद साहब के ऊपर डिपेंड करता है कि ये तकरीब को किस तरीके से लेके चलते हैं। तो बस इसके साथ ही मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छा। बहुत शुक्रिया मोहतरम सदर डॉक्टर प्रोफेसर रईस समदानी साहब। और इसके साथ ही मैं तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का मोहतरम डॉक्टर इफ्तिखार अहमद मलिक साहब, समदानी साहब, सिद्दीक़ राज साहब, बदर मुनीर बदर साहब, डॉक्टर अनवर सदीकी साहब, शहजाद सुल्तानी साहब, खुशी अंसारी साहब, नूरुद्दीन नूर साहब, किश्वर अरूज साहिबा, अयूब साहब, आपका इसमें वसीम साहब, आप सबका शुक्रगुज़ार हूँ कि आप तशरीफ़ लाए और आपने इस महफ़िल में 4 चांद लगा दिए। और माशाल्लाह जो नए इजाफ़े हुए हैं गुफ्तगू के हवाले से वो भी बड़े खुश आइंद हैं। किश्वर अरूज साहिबा ने गुफ्तगू फरमाई, नूर अहमद साहब पहली दफ़ा शरीक हुए, उन्होंने गुफ्तगू फरमाई, शहजाद सुल्तानी साहब ने भी गुफ्तगू फरमाई और सिद्दीक़ राज साहब ने अपना कलाम पेश किया इकबाल के हवाले से बड़े जोश और जज्बे से। तो बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। तो इंशाअल्लाह ताला अगले मंगल को ये प्रोग्राम नहीं होगा ईद की छुट्टी की वजह से, और फिर उससे अगले मंगल इंशाअल्लाह इस प्रोग्राम को मुनक़्क़द करेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।